اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بات چل رہی تھی اعراب نیابتی کی اور اس میں بات کہاں تک پہنچی تھی؟ جمع مذکر سالم کا اعراب، جمع مذکر سالم کا اعراب بتایا تھا کہ حالت رفع میں واو، حالت نصب و جر میں فی الحال حالت رفع کی بات چل رہی تھی۔ حالت رفع میں یہ کہا تھا انہوں نے، کیا کہا تھا؟ شعر کیا تھا؟ وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَبِيَجْرُرْ وَانْصِبْ۔ شعر میں تو بتا دیا تھا پورا اعراب، شعر میں پورا اعراب بتا دیا تھا۔ کیا؟ وَارْفَعْ بِوَاوٍ، واو کے ذریعے سے رفع دو، وہ یا کے ذریعے سے جر اور نصب دو۔ کسے دینا ہے؟ جمع سالم، جمع عامر و مذنب، عامر و مذنب کے جمع سالم کو۔ یہ بات انہوں نے بیان کی تھی۔ پھر یہ کہا تھا وہ شبہ زین، انہی کے شبیہ ہے، ان دونوں کس کے؟ عامر و مذنب کی طرح ہیں۔ عشرون اور اس کے باب، عشرون اور اس کے باب کیا ہے؟ عشرون ہے، ثلاثون ہے، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون۔ تو یہ جو ہے ان کو شبیہ شبہ کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اصل میں جمع نہیں ہے یہ۔ کیوں جمع نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر عشرون جو ہے وہ جمع ہوتا تو 30 پہ دلالت کرنا چاہیے تھا، عشرن و عشر، کیونکہ اقل جمع 30 وہ ہے نا 3، تو عشر کی جمع اگر یہ عشرون ہے تو عشر و عشر و عشر 30 پہ صادق آنا چاہیے تھا، 30 پہ، اور کہتے کتنے کو؟ 20 کو۔ تو اس میں جمع کے شروط نہیں ہے۔ یا مثلا ثلاثون جو ہے وہ کتنے پہ دلالت ہونی چاہیے تھی؟ 9 پہ۔ تو ثلاثتن و ثلاثتن و ثلاثتن، 3 ثلاثہ 9 پہ دلالت ہونی چاہیے تھے۔ بھائی ثلاثون ثلاثتن کی جمع ہے، اگر یہ حقیقت میں جمع ہوتی تو 9 پہ دلالت کرنا چاہیے تھا۔ ثلاثتن و ثلاثتن و ثلاثتن 9 پر وہ کہتے کتنے کو ہیں؟ 30 کو۔ 30 بھی جمع ہے، 30 بھی تو جمع ہے، 20 بھی تو جمع ہے۔ جمع کہتے ہیں بھائی، ارے حقیقی جمع جو 3 پہ دلالت کرتا ہے نا کم سے کم، تو 3 ثلاثون کے 3 جگہ کرو ثلاثتن کو تو کتنے بنے؟ 90۔ ثلاثتن کو 3 جگہ کرو تو 90، 9 بنے۔ 9 پہ دلالت ہونی چاہیے تھی۔ دلالت کتنے پہ ہوتی ہے؟ 30 پر۔ یا اربعون، اربع کی جمع ہے، مثال کے طور پر اربعون و اربعون و اربعون، تو 12 پہ دلالت ہونی چاہیے تھی، ہوتی کتنے پہ؟ 40 پہ۔ اس لیے اس میں شرطیں کم ہیں، اس لیے اس کو ملحقات جمع مذکر سالم میں رکھا گیا ہے۔ تو جناب ثلاثہ ہو گیا 9، جب 9 جمع ہے تو بطریقہ اولاد 30 تو جمع ہے۔ مصداق وہ ہونے چاہیے نا، وہ طریقہ والا جمعیہ منطق چل رہی ہے، قیاس چل رہے ہیں۔ وہ بابہو اور عشرون اور اس کے باب، وہی جو ثلاثون، وہ الحقا و اہلون، انہوں ملحق کیا گیا اور اہلون کو بھی ملحق کیا گیا ہے۔ چل رہا ہے میاں کا نہیں ہوگا، میاتون۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا عامر و مذنب کے بارے میں تھا۔ پھر اس کے کہا تھا وہ شبہ زین ان دونوں کی طرح ہیں، یعنی عامر و مذنب کی طرح ہر وہ علم جو مذکر عاقل کے لیے ہو تائے تانیث سے خالی ہو، جیسے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تائے اس سے بھی خالی ہو، ترکیب سے بھی، اور ہر وہ صفات، دیکھو عامر کہہ کے خالی لفظ عامر مت دیکھیے گا، عامر کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ہر وہ علم عامر علم ہے، مذکر کے لیے عاقل کے لیے تائے تانیث سے خالی ہے۔ تو یہاں پر تعریف نہ دے کے مصداق دے دیا ہے، تعریف نہ دے کے کہ عامر کی طرح کا، عامر کا جمع سالم کا اعراب ہوگا یہ، حالت رفع میں واو، حالت نصب و جر میں یا۔ عامر کا مطلب ہر وہ علم جو مذکر عاقل کے لیے ہو، تائے تانیث سے خالی ہو، اور ایک قول کے مطابق ترکیب سے خالی ہو۔ اور مذنب مصداق کہہ دیا ہے انہوں نے، ورنہ خالی مذنب کا تھوڑا ہی، ہر وہ صفات کذالک، ہر وہ صفات بھی اسی طریقے سے ہے جو عاقل ہو۔
مع کونہا، لیکن شرط یہ ہے کہ لیست من باب افعل فعل، افعل فعلا کے وزن پہ نہ ہو، جیسے احمر حمراء، ورنہ پھر اس کی جمع کا اعراب یہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی فعلان فعلا کے وزن پہ ہو، جیسے سکران سکران، ہاں ان کے وزن پہ ہوگا تو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا. ان صفات جس کے اندر مذکر کے لیے ہو، عاقل کے لیے ہو، خالی ہو تائے تانی سے، اور وہ افعل فعلا فعلان فعلا کے وزن پہ نہ ہو، اور نہ ہی ان والی صفات میں سے ہو یہ صفت میں سے کہ جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی صبور، عورت کے لیے بھی صبور، جری عورت بھی اور مرد کے لیے بھی. تو اگر یہ ہے ایسا ہے تو ہر وہ صفت کا اعراب بھی یہی والا ہوگا، حالت رفع میں واو، حالت نصب و جر میں یا. وہ بہی، یہ تو ہو گیا اس کا بات. عامر و مذنب کی توجہ دی ہے یہ، عامر اور عامر، یعنی عامر مطلب لفظ عامر نہیں، خالی ہر وہ علام جو مذکر کے لیے ہو، عاقل کے لیے ہو، خالی ہو تائے تانیث سے، اور ایک قول کا مطلب ترکیب سے بھی خالی ہو. مذنب کہہ کے یعنی ہر وہ صفات کہ جو عاقل کے لیے ہو، خالی ہو تائے تانیث سے، ٹھیک ہے، اور تمام صفات افعل فعلا کے وزن پہ نہ ہو، مکلو صفت سکران سکرا فعلان فعلا کے وزن پہ نہ ہو، اور ترکیب مساوی نہ ہو مذکر مؤنث کے مثلا درمیان. عامر کو بتا رہے ہیں، یہ مذنب کی صفت ہے، مذنب اس میں فاعل ہے. یہ جو آپ نے پہلے بتایا کون سا؟ عاقل والا کرم دونوں کا ہے. عامر ہر وہ علام جو مذکر کے لیے ہو، عاقل کے لیے ہو، خالی ہو تائے تانیث سے. مذنب ہر وہ صفت جو مذکر کے لیے ہو، عاقل کی ہو، خالی ہو تائے تانیث سے. اس کے ساتھ اور چیز بھی بڑھی ہوئی ہے، کیا؟ سکران سکرا فعلان فعلا کے وزن پہ نہ ہو، افعل فعلا کے وزن پہ اس کی مؤنث نہ ہو، اور یہ مذکر مؤنث برابر سے استعمال نہ ہوتا ہو. تب اگر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں صفت میں، صفت کے لیے یہ اعراب قبول کرنے کی شرط کیا ہے؟ حالت رفع میں واو، حالت نصب و جر میں یا. اسی صفت کا اعراب ہوگا کہ جو مذکر کے لیے ہو، عاقل کے لیے ہو، تائے تانیث سے خالی ہو، اور اس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ نہ ہو اور فعلان کے وزن پہ نہ ہو، اور مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی استعمال نہ ہوتی ہو. تب جو ہے اس صفت کا اعراب یہ والا ہوگا. جیسے مذنب مذکر کے لیے ہے، مذنب عاقل کے لیے ہے، تائے تانیث سے خالی ہے مذنب. اس کا فعلا کے وزن پہ تو مؤنث نہیں آتا، مساوی بھی نہیں، مساوی بھی نہیں، تو اس کا اعراب مذنبون، حالت رفع میں واو، حالت نصب و جر میں یا مذنبین. مساوی نہیں ہے، مساوی مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی استعمال ہو لفظ، مذکر کے لیے مذنب ہے، مؤنث کے لیے مذنبۃ. لیکن عامر اور مسلم دونوں ایک ہی ہے نا، کیوں ایک ہیں؟ اور یہاں پہ کہہ جائے گا کہ ای شبہ ان دونوں کی ان دونوں کی طرح، یعنی جو اعراب ان کا ہے حالت رفع میں واو، حالت نصب و جر میں یا، عامر و مذنب کے جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ اعراب ان کا وہ ہے حالت رفع میں واو، حالت نصب و جر میں یا. ورنہ عامر کے بارے میں بتایا ہر وہ علم جو عاقل کے لیے علم ہو، پہلے تو عاقل کے لیے ہو، تائے تانیث سے خالی ہو، ترکیب سے خالی ہو، اور مؤنث وہ صفات ہو، پہلے تو عاقل کی ہو، تائے تانیث سے خالی ہو، اس کا مؤنث اس کی وزن پہ نہ آتا ہو، مساوی نہ ہو. دونوں کے لیے ایک ہی شرط ہے. کیوں اس میں ایکسٹرا نہیں دکھ رہی صفت میں؟ آپ کو اتنی بے عقلے کیوں ہو؟ وہ اپنے ساری عاقل کے لیے تائے تانیث سے خالی ہو، وہ وہاں تک ایک سے ہیں. اس سے شرطیں، اگلی شرط صفت کی ہیں صرف کہ اس کی مؤنث فعلا اور فعلان کے وزن پہ نہ آئے، اور وہ اس کا مذکر مؤنث کے لیے ایک سی استعمال نہ ہو. صفت کے لیے ہاں، تب اس کا اعراب حالت رفع میں واو، حالت نصب و جر میں یا ہوگا. وہ بہی انی عامر و مذنب سے، عامر و مذنب سے، بلکہ یہ کہیے کہ جمع مذکر سالم سے، جمع مذکر ہی سے ملحق ہے. عشرونہ بھی اور اس کے باب بھی. باب کون ہے؟ تسعینہ تک، ثلاثون، اربعون وغیرہ وغیرہ. دیکھو آپ، عشرونہ کو عشرونہ کہا واو، تسعینہ کو یا کہا. کیوں؟ کیونکہ الہ کی طرف، الہ اس کی طرف الہ آ رہا ہے نا، تو جر دیا حالت نصب و جر میں یا ہے. دیکھو خود تسعینہ کا اعراب، عشرونہ کا اعراب، اور الحقا فی اعرابہ السابق، ملحق کیا گیا ہے جمع مذکر سالم سے عشرونہ کو اور اس کے باب کو اعراب سابق میں، یعنی حالت رفع میں آؤ، حالت نصب جمع. ولیس بجمع، یہ جمع نہیں ہے، ملحقات جمع ہے. کیوں جمع نہیں ہے؟ کیوں؟ للزوم اطلاق ثلاثین مثلا علی تسعہ، اس لیے کہ لازم آتا ہے کہ اگر یہ جمع ہوتا تو ثلاثون کا جو اطلاق ہوتا وہ 9 پہ ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اقل جمع 3 فرد ہوتے ہیں، اقل جمع 3 فرد، تو 3 ہے تو ثلاثتن کی اگر یہ جمع ہوتی، ثلاثتن کی جمع ہوتی تو ثلاثن 9 پہ دلالت ہونی چاہیے تھی.
اور وہ وجوب دلالت 20 علی 30، 20 کی دلالت 30 پہ ہونی چاہیے تھی. کیوں؟ عشر کی جمع اگر یہ ہوتی عشرن و عشرن و عشرن تو 20 کی دلالت 30 پہ ہونی چاہیے تھی. 3 10 10 10 10 جبکہ ہوتی ہے 20 پہ. اس لیے اس میں شرط نہیں ہے جمع کی، یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ ملاقات. ولیس ذالک بھی ایسا ہے نہیں. اور وہ الحق بھی ایزان، اور اسی سے ملحق کسی اور چیز کو کیا گیا ہے جمع صحیح، وہ جمع صحیح کہ لم یستوفی الشروط، وہ جمع صحیح کہ جس کا شروط نہ ہو، وفا نہ کرے شروط کو، یعنی اس میں شروط کم ہو. یعنی جمع سالم ہے اہلون، لیکن شرطیں پوری نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مفرد کیا ہے؟ اہل. اہلون تو علم ہے، جس کی یہ جمع ہے وہ علم نہیں ہے اور نہ ہی وہ صفت ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ جمع مذکر سالم میں شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو. جی علم ہو، اگر علم ہے تو عاقل کے لیے ہو، تائے تانیث سے خالی ہو، اور اگر صفت ہے تو یہ شرطیں ہوں کہ عاقل کے لیے ہو، تائے تانیث سے خالی ہو، اور تائے تانیث سے خالی ہو اور فالان فالا کے وزن پہ نہ ہو. تو پھر یہ جب وہ دونوں شرطیں ہیں ہی نہیں، جمع مذکر فی سالم کی دو ہی تو شرطیں ہیں، یا تو علم ہو یا صفت ہو. علم ہے تو وہ عاقل کا ہو، تائے تانیث سے خالی ہو. صفت ہو یا پھر اگر علم نہیں ہے تو صفت ہو. صفت ہو تو اس کی بھی شرطیں ہیں کہ وہ مذکر کے لیے ہو، تائے تانیث سے خالی ہو، اور اس کا مؤنث اس وزن پہ نہ آتا ہو، اور مذکر مؤنث کے لیے ایک جیسا نہ آتا ہو. اور الاہل جو ہے وہ ان دونوں ہی شرطیں نہیں ہیں اس میں، نہ تو یہ علم ہے نہ ہی صفت ہے، بلکہ یہ نا اسم ہے ایک خاص چیز کا جس کی طرف اس کی نسبت دی جا رہی ہے. لہذا اہلونا میں جمع مذکر سالم کے شروط نہیں ہے، کیونکہ یہ اہل کا جمع ہے، اور اہل نہ تو علم ہے نہ ہی صفت ہے. جیسے اہل الرجل، اہل رجل کون کہلاتے ہیں؟ اس کی بیوی بچے. اہل اسلام کون کہتے ہیں؟ جن کو اسلام کی طرف نسبت دی جاتی ہے. اہل قرآن کسے کہتے ہیں؟ جن کو قرآن کی طرف نسبت دی جاتی ہے، جو پڑھتے ہیں اور اس پہ حقوق ادا کرتے ہیں. وقت جاء جمع علی اہالی، کبھی کبھی اہل کی جمع اہالی بھی استعمال ہوئی ہے. تو ہر وہ جمع سالم جس میں شروط نہ ہو، ہر وہ جمع سالم جس کے جمع کے شروط اس میں نہ ہو. مثلا جمع کی شرط یہ ہے جمع سالم کے لیے کہ وہ یا تو علم ہو یا صفت ہو. علم ہو تو یہ شرطیں ہو، اور اگر یہ علم نہیں ہے تو صفت ہو، کم سے کم صفت بھی نہیں ہے نہ علم ہو تو پھر بھی جمع سالم ہو تو وہ شرطیں پوری نہ ہو تو اس کا اعراب بھی اسی سے ملحق کیا گیا ہے کہ جمع حالت رفع میں واو اور حالت نصب و جر میں یا. اور اولو اہلونا، اولو و عالمون و علیون و ارضونا شذ و سنونا، یہ بہت کام ہے. اولو عالمون علیون و الحق بہ ایزن، اور اس سے ملحق کیا گیا ہے کس سے؟ اس اعراب سے، جمع مذکر سالم سے، اس اسم جم کو بھی ملحق کیا گیا ہے. اسم جم کیا ہے؟ وہ کون کون سے؟ اولو اصحاب کے معنی میں، عالمون کو، اور اس کو اولو کو کس سے؟ جمع مذکر سالم. جمع مذکر نہیں ہے، جمع مذکر نہیں ہے، سالم نہیں ہے یہ، لیکن ملحقات میں سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اسم ہے، اس میں جم اولو سا اصحاب کے معنی میں، اور عالمون. وقیل ایک قول یہ ہے کہ عالمون عالم کی جمع ہے، لیکن ردا، اس کو پلٹا دیا گیا، اس کو کاٹ دیا گیا. اس کو کیوں؟ بے ان العالمین، عالمین جو ہے نا، عالمون دلالت کس چیز پر کرتا ہے؟ عالمون عقلا پر. عالمین جو دلالت کرتا ہے عقلا پر. عالم جو ہے وہ عاقل غیر عاقل دونوں پہ ہے. تو جس کا مفرد عاقل دونوں غیر عاقل پہ ہوتا ہو تو اس کی جمع بھی تو اس پہ دلالت کرے گی، یا خالی عاقل ہو جائیں گے جب جا کے. لہذا اس سے پتہ لگتا ہے کہ عالمون عالم کی جمع نہیں ہے. والعالم دالون وہ علی غیرہ، یعنی عالم جو ہے وہ دلالت کرتا ہے علیہ یعنی عقلا پر بھی، وہ علی غیرہ اور غیر عقلا پہ بھی. اذ ہوا اسم اذ ہوا اسم لما سوى الباری، اس لیے کہ یہ عالمون جو ہے وہ نام ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو علاوہ سب چیز کا. اللہ کو چھوڑ کر باقی تمام چیز کو عالمین کہا جاتا ہے. فلا یکون جمعا لہ، لہٰذا عالمون عالم کی جمع نہیں ہو سکتی. کیوں؟ للزوم زیادتین، مدلول جمع علی مدلول جمع، اس لیے کہ مفرد کے مدلول سے تھوڑے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے جمع، جبکہ یہاں تو گھٹ گیا. مفرد جو ہے وہ عاقل غیر عاقل سب پہ کر رہا تھا، اور جمع خالی عقلا پہ کرے.
یہ تو گھٹ گیا، جبکہ بڑھ تو سکتا تھا، گھٹ توڑ ہی سکتا تھا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ عالمون عالم کی جمع نہیں ہے. جمع نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.